بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے اور تندرست ہوں گے۔ پیارے بچوں، ہم اردو کا مضمون پڑھ رہے ہیں اور جماعت ہے ہماری اول، جس میں آپ اپنا چھٹیوں کا کام کریں اس ریمیڈی پیک پر۔ آج یقیناً آپ نے جس حاصل تعلم پہ کام کیا ہوگا وہ تھا مذکر اور مؤنث میں فرق کر سکیں، یعنی آپ میں اتنی صلاحیت پیدا ہوئی ہوگی کہ آپ کو مذکر اور مؤنث کا فرق پتہ چل سکے اور آپ اس کو اپنی بات چیت میں بھی استعمال کر سکیں۔ اس QR کوڈ میں دی گئی ویڈیو لیکچر سے آپ نے سمجھا ہوگا کہ مذکر اور مؤنث کیا ہوتے ہیں اور کس طرح ان میں فرق کیا جاتا ہے۔ ہمیشہ کی طرح آپ نے اس جملے کو مکمل کیا ہوگا اور پھر جو 2 سرگرمیاں اس پہ بلکہ 3 سرگرمیاں دی گئی تھیں، جس میں پہلی سرگرمی تھی درست جواب کا انتخاب کریں اور متعلقہ دائرے کو مکمل سیاہ کریں، اس کو کیا ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے ویڈیو دیکھ کر مذکر اور مؤنث کا فرق سمجھا اور مذکر اور مؤنث الفاظ جو ویڈیو میں بولے گئے تھے ان کو یہاں پر لکھا ہوگا۔ پھر آپ نے تیسری سرگرمی جو تھی کہ مذکر الفاظ کے خانے میں سبز اور مؤنث الفاظ کے خانے میں پیلا رنگ بھریں، اس کو بھی بہت خوش اسلوبی سے سر انجام دیا ہوگا، مکمل کر لیا ہوگا۔ آپ نے یہاں پر بہت سے ایسے الفاظ پڑھے، ویڈیو میں دیکھے، سنے جو ہماری بول چال کا حصہ ہیں، جیسے باجی، بھائی، چچا، ابو، تایا، دادا، نانا۔ یہ تمام وہ الفاظ ہیں جن کو ہم تذکیر و تانیث میں مذکر اور مؤنث میں شامل کرتے ہیں یا اس میں اس کو ہم شامل کر کے بات چیت کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، ان دونوں مذکر اور مؤنث اسماء کا فرق سمجھنا آپ کے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ اگر آپ کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ آپ نے مذکر اور مؤنث میں کس طرح سے فرق کرنا ہے یا کون سے رشتے کے لیے کون سی چیز کے لیے مؤنث کا صیغہ استعمال ہوگا اور کون سی چیز کے لیے مذکر کا، تو آپ کے جملوں کی بناوٹ، آپ کی بات چیت کا انداز، آپ کی گفتگو کا انداز بالکل غلط ہو جائے گا، کیونکہ یہ وہ فرق ہے جو ہماری درست بات چیت کو، ہماری ایسی بات جس میں ہم اپنی بات کو اچھے انداز میں سمجھا سکیں، اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ جیسے اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ چڑیا آپ نے مؤنث معنی میں بولنا ہے یا مذکر میں، تو آپ بات چیت کرتے ہوئے ہمیشہ اس کا غلط جملہ بناؤ گے۔ اسی طرح سے اگر آپ کو نہیں پتا کہ مرغا یا مرغی، معلم یا معلمہ کو کس معنی میں جملے میں کس طرح سے استعمال کرنا ہے، تو آپ کا وہ بات، آپ کی بات، آپ کا جملہ بالکل غلط ہو جائے گا۔ جملوں کی درست بناوٹ کے لیے، بول چال میں ان کو صحیح انداز میں بولنے کے لیے، اپنی بات کو درست انداز میں پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ مذکر اور مؤنث کے فرق کو سمجھیں، اس پہ جملے بنائیں، اس پہ جملہ سازی کریں، بات چیت میں استعمال کریں، اور جہاں پہ آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہو کہ آپ کو تذکیر و تانیث میں فرق نہیں محسوس ہوتا، آپ غلطی کریں، تو یقیناً آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے والدین سے رہنمائی لیں، ان کی مدد لیں۔ مجھے امید ہے آپ سب بچوں نے یہ والا حاصل تعلم جو تھا مذکر اور مؤنث میں فرق والا، اس کی سرگرمیاں کر لی ہوں گی۔ اگر کسی بچے نے نہیں کی تو وہ ابھی ویڈیو دیکھیے، اس لیکچر میں سنیں، اس کو سمجھیں اور ریمیڈی پیک کے ان صفحات کو مکمل کریں۔ کل آپ نے کیا کام سیکھنا ہے، کون سے حاصل تعلم پہ ہم بات کریں گے، اس پہ کل انشاءاللہ بات ہوگی۔ تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔